خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے لیے سازگار سیاسی ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ وہاں سیاسی، مجرمانہ اور دہشت گرد عناصر کے درمیان گٹھ جوڑ ہے۔ اگر ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو کیا خوارج کے پیروں میں بیٹھنا ہے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا، کیا خارجی نور ولی محسود کو صوبے کا وزراعلی لگا دیا جائے؟ کیا ملا ہیبت اللہ بتائے گا چارسدہ میں کیا ہوگا؟ یہ لوگ آج بھی کہتے ہیں آپریشن نہ کرو، بات چیت کرو، کابل سے امن کی بھیک مانگو۔ وزراعلیٰ کہتے ہیں صوبے میں آپریشن نہیں ہونے دیں گے۔ کوئی پوچھے ان کو دہشت گردوں سے کیا محبت ہے؟ دہشت گردوں نے ہمارے سینکڑوں بچے شہید کر دیے، ان کا لہو کس کے ہاتھ پر تلاش کریں؟ ترجمان پاک افواج نے ملٹری آپریشن کی مخالفت کرنے والے پی ٹی آئی رہنماؤں کی ویڈیوز بھی جلائیں۔ ایک وزیراعظم نے سیاسی ضرورت کے لیے سابق آرمی چیف کو ہی قوم کا باپ بنا دیا۔ ہم صرف قائد اعظم کو قوم کا باپ مانتے آئے ہیں۔ یہ شخص ایک نیا باپ لے کر آ گیا، اب کہتا ہے میرے پاس اختیار نہیں تھا، خود اپنی پارٹی کو ڈکٹیٹر کی طرح چلاتا تھا۔ با اختیار اتنا تھا کہ آرمی چیف کو قوم کا باپ ڈکلیئر کر دیا تھا۔ با اختیار نہ ہونے کا بیان مذائقہ خیز ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس، کہا ہمارا کام سیاسی جماعتوں سے بات کرنا نہیں، ہمیں کسی سیاسی جماعت سے کوئی ایشو نہیں۔ سیاست سیاسی جماعتوں کا کام ہے، وہ حل نکال لیں گے۔ کے پی کا مسئلہ سیاستدانوں نے سیاسی طور پر ہی حل کرنا ہوگا۔ کوئی شخص، سیاست، اظہار رائے اس ملک کی سلامتی اور سالمیت سے بڑھ کر نہیں۔ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کہاں ہیں جنہوں نے ان کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا؟ فوج کی جنگ ہے جی، یہ عوام کی جنگ ہے، یہ اس قوم کے ایک ایک بچے کی جنگ ہے۔ اگر آپ اور ہم اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے، یہ آپ کے گھروں میں، آپ کے بازاروں میں، آپ کے اسکولوں میں، آپ کے دفاتر میں، آپ کی گلیوں میں آ کے پھٹیں گے، ماریں گے۔ Almost 80% of the terrorist incidents why they are happening in Khyber Pakhtunkhwa. اس کی بنیادی وجہ ہے it is that politically conducive environment جو وہاں پہ پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ آج دہشت گردوں کے خلاف کھڑے نہ ہوئے تو یہ گھروں، بازاروں اور دفتروں میں آ کر بیٹھیں گے۔ اسلام سے خارج ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ فوج کی نہیں، پوری قوم کی جنگ ہے جو طاقت سے جیتی جائے گی۔ ترجمان افواج پاکستان نے کہا، پاکستان میں دہشت گردی کے تمام بڑے واقعات میں افغان شہری ملوث تھے۔ پچھلے سال دہشت گردی کے 80% واقعات خیبر پختونخوا میں ہوئے۔ پنجاب، بلوچستان میں تمام افغان مہاجر کیمپ ختم کیے بغیر خیبر پختونخوا میں 43 میں سے صرف 5 کیمپ ختم کیے گئے۔ یہ جھوٹا بیانیہ بنا رہی ہیں۔ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا کہہ رہا ہے دہشت گردی افغانستان سے باقی ممالک میں کیوں نہیں ہو رہی؟ اقوام متحدہ کہہ رہی ہے 20 دہشت گرد تنظیمیں افغانستان میں پنپ رہی ہیں۔ پاک فوج سے متعلق ڈرونز کے استعمال کا جھوٹا بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ ہم ڈرون صرف اس جگہ استعمال کرتے ہیں جہاں عام شہریوں کا نقصان نہ ہو، جبکہ خوارج نے ایک کواد کاپٹر پیٹرولنگ بنایا ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا میں خوارج نے 410 کواد کاپٹر حملے کیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی نیوز کانفرنس کا دہشت گرد مساجد، عام شہریوں کے گھروں کو استعمال کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ باڑ لگی ہے تو خوارج کیسے آ جاتے ہیں؟ تو بتانا چاہتا ہوں صرف 2025 میں سرحد پر 71 دہشت گرد مارے گئے۔ گزشتہ سال آپریشنز میں 2597 دہشت گرد ہلاک ہوئے، 1235 شہادتیں ہوئیں۔ نیوز کانفرنس میں شہدائے پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر اور شرکا نے اپنی نشستوں سے کھڑے ہو کر شہدائے پاکستان کو سلام پیش کیا۔ طالبان کے اجداد بدھ گرانے ہندوستان جاتے تھے، اب جو قبضہ گروپ ہے یہ تصویریں کھنچوانے وہاں گئے۔ خارجیوں کے سرپرستوں کی اوقات سب نے دیکھ لی۔ افغانستان نے پاکستان پر حملہ کیا تو ان کا وزیر خارجہ بھارت میں بیٹھا تھا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے طالبان زر کے غلام ہیں، انہوں نے اسلام آباد کے لبادہ اڑ رکھا ہے۔ ان کا اسلام یہ ہے کہ ہندوستان کے قدموں میں لیٹ جائیں۔ افغانستان کو مودی کی شکل میں ایک نیا اوتار مل گیا، افغان طالبان اب اس کو پوجیں گے۔ بھارتی اینکر نے کہا بھارت اور افغانستان مل کر پاکستان پر حملہ کریں گے تو آ جائیں، یہ شوق بھی پورا کر لیں۔
اینکر بھی ساتھ آئیں تو ہم ان کو بھی جواب دیں گے۔ ہندوستان کے آپریشن سندور کی کالک ابھی تک اس کے منہ سے نہیں جا رہی۔ کچھ لوگ آپریشن سندور کو پاکستان کے افغانستان میں کیے گئے آپریشن سے جوڑ رہے ہیں۔ دونوں میں کوئی مماثلت نہیں۔ ڈی جی آئی SPR نے کہا انڈیا نے پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنایا۔ پاک فوج نے افغان چیک پوسٹوں اور دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا۔ یہ حق ہندوستان کو کسی نے نہیں دیا کہ وہ پاکستان کے کسی شہری یا انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچائے۔ بھارت نے نفرت کی بھین چڑھایا، پاکستان نے گلے لگایا۔ بنگلہ دیشی فاسٹ بالر مستفید الرحمان کو پاکستان سپر لیگ کا حصہ بنا لیا گیا۔ سیزن 11 میں سلیکشن کے لیے دستیاب، 8 سال بعد PSL کھیلیں گے۔ مستفید کو چند روز قبل بھارتی انتہا پسندوں کی جانب سے دھمکیوں پر IPL سے نکالا گیا تھا۔ بنگلہ دیشی ٹیم بھارت نہیں جائے گی۔ کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر آصف اکبر کہتے ہیں ICC یا تو ہمارے میچ بنگلہ دیش میں کروائے یا شری لنکا میں، لیکن بھارت نہ جانے کا فیصلہ حتمی ہے کیونکہ ہماری ٹیم وہاں محفوظ نہیں۔ پاکستان کے ہاتھوں مار کے حق میں مار، ٹرمپ کی جانب سے ٹیرف یلغار، عالمی سطح پر بھارت تنہائی کا شکار۔ مودی سرکار نے ٹرمپ انتظامیہ کو رام کرنے کے لیے لاکھوں ڈالرز کے عوض لابنگ فرم کی خدمات لی۔ ناراض ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرائی گئیں۔ بھارتی تجزیہ کار راہل کہتے ہیں علمی اور سفارتی صلاحیت کے فقدان سے بھارت کو لاکھوں ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے۔ پروفیسر ششانت سنگھ نے لکھا وزیر خارجہ کی حالت ہے کہ وہ خود نائب صدر JD وینس اور وزیر دفاع سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ نتنیاہو جو ہے اس وقت سب سے وانٹڈ کرمنل ہونا چاہیے، اس کو اغوا کر کے لے کے جائے، اپنی کسی عدالت میں مقدمہ چلائے، ترکی جڑا چک کے لائے انہوں، اور یہ جو آگے سارا آگے پیچھے کا حساب جو ہے برابر کرے۔ امریکہ کو چاہیے نیتنیاہو کو اغوا کر کے عدالت میں پیش کرے، وہ اس وقت دنیا کا سب سے مطلوب شخص ہے۔ دعا ہے ترکیہ نیتنیاہو کو اغوا کر کے حساب برابر کرے۔ کل پیوٹن بھی یوکرینی صدر کو اغوا کر کے ماسکو لے جا سکتے ہیں۔ دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پاکستان نے وینزویلا سے متعلق اقوام متحدہ میں واضح موقف دیا ہے۔ امریکہ نے ایران میں کارروائی کی تو یہ پاکستان کے لیے بھی چیلنج ہوگا۔ He's a violent guy. He gets up there and he tries to imitate my dance a little bit. And he's killed millions of people. He's tortured. They have a torture chamber in the middle of Caracas. نیکولس مادورو پر پرتشدد شخص ہے، وہ میری ڈانس کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ریپبلکن اراکین سے خطاب میں کہا مادورو نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا، اس نے کراکس میں ٹارچر سیل بنائے تھے۔ وینزویلا آپریشن نے امریکی فوج کی طاقت ثابت کر دی۔ آپریشن میں 152 طیارے استعمال ہوئے۔ وینزویلا کے اٹارنی جنرل طارق سویب کا نیکولس اور اہلیہ فلورس کی فوری رہائی کا مطالبہ، کہا عالمی برادری صرف مذمت نہ کرے بلکہ عملی اقدامات کرے تاکہ مادورو کی رہائی ممکن ہو سکے۔ وائٹ ہاؤس نے کیپٹل ہل حملے کا الزام سابق اسپیکر نینسی پیلوسی پر دھر دیا۔ 6 جنوری 2021 کو سیکیورٹی انتظامات ناکافی تھے۔ احتجاج کرنے والوں کو سیاسی بنیادوں پر نشانہ بنایا گیا۔ گرفتار افراد کے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا بیان۔ یونیورسٹی آف لاہور کی طالبہ کی دوسری منزل سے کودنے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ فاطمہ 27 منٹ تک فون پر بات کرتی رہی اور 8:30 پر چھلانگ لگا دی۔ پولیس تفتیش میں اہم باتیں سامنے آ گئیں۔ طالبہ فاطمہ 7:58 پر یونیورسٹی آئی اور کلاس میں نہیں گئی تھی۔ طالبہ نے چھلانگ لگانے سے پہلے کال ریکارڈ بھی ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ یونیورسٹی کے ٹیسٹ میں طالبہ نے 35 میں سے 18 نمبر لیے تھے۔ طالبہ اپنے نمبر سے مطمئن نہیں تھی۔ لاہور جنرل اسپتال کے پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل اور اسپیشل میڈیکل وارڈ کے چیئرمین پروفیسر سلیم کہتے ہیں فاطمہ کی حالت بہتری ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کے آپریشن کا فیصلہ 48 گھنٹے میں کریں گے۔ ہمیں قیمتوں کے اندر کوئی بڑھاوا نہیں کرنا ہی پڑے گا،
یہ آج اوگرا جو ہے وزیر اعظم صاحب کی ہدایت کے مطابق نوٹیفائی کر دے گا، اور میں آپ کے ذریعے عوام کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ قیمتوں کو یہاں پہ برقرار رکھا جائے۔ گیس مہنگی نہیں ہوگی، وزیر اعظم کی ہدایت پر گیس کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں اوگرا آج قیمتوں کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دے گا۔ اس سال دونوں سوئی کمپنیز کو اضافی گیس فراہم کی گئی۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بلائی اور شمالی علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ۔ کوئٹہ میں درجہ حرارت -4 ڈگری سینٹی گریڈ ہو گیا۔ قلات اور زیارت میں درجہ حرارت -7 ریکارڈ۔ شمالی اضلاع میں آئندہ 24 گھنٹے میں موسم سرد رہے گا۔ مختلف علاقوں میں گیس پریشر انتہائی کم، صارفین کی مشکلات میں اضافہ۔